الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وحبيبنا وسندنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والليل إذا يغشى والنهار إذا تجلى وما خلق الذكر والأنثى إن سعيكم لشتى فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره لليسرى صدق الله العظيم ومولانا العظام الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمین۔ تمام حضرات اخلاص اور محبت کے ساتھ درود شریف پڑھ لیں۔ اللہم صل علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ میرے محترم بزرگ اور دوستو، میں نے آپ حضرات کے سامنے خطبہ کے اندر پارہ نمبر 30 کی سورہ لیل سورت نمبر 92 کی چند آیتوں کی تلاوت کی ہے۔ دعا کریں کہ اللہ پاک ہم سب کو اپنے محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سچی محبت نصیب فرمائے۔ میں نے آج اس خطبہ میں یہ آیت کریمہ جو پڑھی ہیں، میرے پڑھنے کا مقصد یہ ہے کہ آج پیغمبر اسلام محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے فداکار
جان نچھاور کرنے والے، بے خطر آتش نمرود میں کودنے کی طرح اپنے آپ کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے پیش کرنے والے، اور رہتی دنیا تک کے لیے مثال ہے۔ اور وہ کون سی جماعت ہے؟ میرے پیارے دوست اور بزرگوں، قرآن پاک نمبر 11 کی رکوع نمبر 2 کی پہلی آیت کریمہ اس چیز کی دلیل ہے۔ فرمایا وَالسَّابِقُونَ الْأَوَّلُونَ مِنَ الْمُهَاجِرِينَ وَالْأَنصَارِ وَالَّذِينَ اتَّبَعُوهُم بِإِحْسَانٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ وَرَضُوا عَنْهُ وَأَعَدَّ لَهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي تَحْتَهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا أَبَدًا ذَلِكَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ۔ دوسری جگہ قرآن پاک میں موجود ہے، اس جماعت کے بارے میں اعلان فرما دیا مالک کائنات نے، فرما اولئک هم الراشدون اولئک هم الفائزون۔ تو میرے پیارے دوست اور بزرگوں، اس جماعت کے تعلق سے مالک کائنات نے اعلان فرما دیا، ایسی جماعت ہے کہ میرے محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر اپنی جان قربان کرنے والی ہے، میرے دین پر مر مٹنے والی ہے۔ اس لیے اس جماعت کے بارے میں مالک کائنات نے اعلان فرما دیا کہ یہ جماعت ایسی ہے کہ اس سے میں راضی ہوں۔ اور قرآن کریم میں دوسری جگہ اعلان فرما دیا، پارہ نمبر 26 سورہ فتح سورہ نمبر 48 کے اندر موجود ہے، آیت نمبر 17 کا ٹکڑا ہے۔ فرمایا مالک کائنات نے وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ يُدْخِلْهُ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ۔ مالک کائنات نے اعلان فرما دیا، فرمایا جو میری اطاعت کرنے والا ہے، میری فرما برداری کرنے والا ہے، اس کے بارے میں مالک کائنات نے اعلان فرما دیا وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ يُدْخِلْهُ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ وَمَن يَتَوَلَّ يُعَذِّبْهُ عَذَابًا أَلِيمًا۔ ہے مالک کائنات نے اعلان فرما دیا، جو کوئی میرا حکم ماننے والا ہے، جو کوئی حکم مانے اللہ کا اور اس کے رسول کا، اس کو داخل کرے گا باغوں میں جن کے نیچے بہتی ہیں نہریں، اور جو کوئی پلٹ جائے اس کو عذاب دے گا دردناک۔ تو میرے مالک کائنات نے اس جماعت کے تعلق سے اعلان فرما دیا، ایسی جماعت ہے کہ اس جیسی جماعت قیامت تک نہیں آ سکتی۔ اس جماعت کا استاد بھی اعلیٰ، اس جماعت کے شاگرد بھی اعلیٰ۔ او لوگو تمہیں شرم نہیں آتی؟ تم قرآن مجید پڑھتے ہو نکل جاتے ہو، قرآن مجید کی تلاوت کرتے ہوئے گزر جاتے ہو۔ وہ ایسی جماعت تھی جنہوں نے محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک زبان سے قرآن سنا۔ آج تم مسئلے پوچھنے اپنے استاد کے پاس جاتے ہو، اپنے امام کے پاس میں جاتے ہو، اپنے حافظ کے پاس میں جاتے ہو، کسی مفتی و مفکر کے پاس میں جاتے ہو۔ وہ کیسی مبارک جماعت تھی جن کو مسئلے حل کرنے کے لیے ادھر ادھر بھاگنے کی ضرورت نہیں، امام الانبیاء سے مسئلے معلوم کیا کرتے تھے۔ ذرا دل پر ہاتھ رکھ کر سوچو وہ کیسے مبارک لوگ تھے، کیسی مبارک جماعت تھی جن کو مسئلے سکھانے والے امام الانبیاء، قرآن سکھانے والے امام الانبیاء۔ تو میرے پیارے دوست اور بزرگوں،
اسی جماعت میں سے ایک شخص ہیں سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کرام میں سے ایک نرالے شخص ہیں کہ جنہوں نے پہلا نمبر پایا محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانے والوں میں، بڑی عمر والوں۔ حافظ ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ نقل کرتے ہیں کہ ایک محفل میں محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، مجھے 3 چیزیں بہت محبوب ہیں، خوشبو، نیک بیوی اور میری آنکھوں کی ٹھنڈک۔ تو سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب میرے محبوب کی یہ باتیں سنی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 اپنی محبوب چیزیں ذکر کی ہیں، ایک خوشبو، ایک نیک بیوی اور فرمایا نماز میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے، تو سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ فوراً بول اٹھے، اے اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم، مجھے بھی 3 چیزیں بہت محبوب ہیں، آپ کے چہرہ انور کو دیکھتے رہنا، دوسرا آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر اپنا مال خرچ کرنا، اور تیسرا یہ کہ میری بیٹی آپ کے نکاح میں ہو۔ اب ذرا ان تینوں باتوں کا اندازہ لگائیے کہ ان کا مرکز کدھر جاتا ہے، ان کا مرکز کدھر ہے، اور ان باتوں کا تعلق کس کے ساتھ میں جڑتا ہے، تو آپ یہی کہو گے کہ یہ باتیں محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس سے جا کر جڑتی ہیں۔ میرے پیارے دوست اور بزرگوں، جب ہجرت کا حکم ہوا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے گھر تشریف لے گئے۔ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ دروازے پر دستک جیسے دی جاتی ہے فوراً اندر سے آتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا، اے ابو بکر کیا آپ جاگ رہے تھے؟ عرض کیا، جی ہاں میرے محبوب، آپ نے مجھ سے کچھ عرصہ پہلے کہا تھا ابو بکر ہجرت کر کر چلیں گے، ہجرت والی رات آئے گی، اس دن سے لے کر آج تک میں سویا نہیں، رات کو مجھے نیند نہیں آتی، بے چین ہوں، پتہ نہیں ایسا نہ ہو کہ کہیں آپ تشریف لائیں اور مجھے جاگنے میں دیر ہو جائے۔ ایک مرتبہ جنگ تبوک کے موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم فرمایا کہ جہاد کے لیے اپنا مال پیش کرو۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ اپنے گھر کا آدھا مال لے آئے اور دل میں سوچتے رہے، آج میں ابو بکر سے اس نیکی میں بڑھ جاؤں گا، بازی لے جاؤں گا، نمبر لے جاؤں گا۔ لیکن جب صدیق اکبر آئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا، اے ابو بکر آپ اپنے پیچھے کیا چھوڑ کر آئے ہیں، اپنے بیوی بچوں کے لیے کیا چھوڑ کر آئے ہیں؟ تو آپ نے فرمایا، اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول کو چھوڑا ہے۔ میرے پیارے دوست اور بزرگوں، ایک دفعہ سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا آرام فرما رہی تھی، آسمان پر ستارے چمک رہے تھے، ان کے دل میں خیال آیا کہ آسمان پر جتنے ستارے ہیں اتنی نیکیاں بھی کسی کی ہوں گی؟ تو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا نے یہی سوال آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا، کیا کسی کی اتنے نیکیاں آسمان کے ستاروں کے برابر ہوں گی؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا، کیا کسی کی نیکیاں آسمان کے ستاروں کے برابر ہوں گی؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہاں عمر کی ہوں گی۔ یہ سن کر حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا خاموش ہو گئی۔ پھر تھوڑی دیر کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود پوچھا، عائشہ تم سوچ کیا رہی؟ سوچ رہی ہو کہ میرے والد کا نام نہیں لیا؟ کہنے لگی، جی ہاں بالکل یہی سوچ رہی ہوں۔ فرمایا، عائشہ ان کی بات کیا سوچتی ہو، ابو بکر کی کیا بات پوچھتی ہو؟ سنو، آسمان کے تارے جتنے ہیں ان سے زیادہ نیکیاں عمر کی ہیں، اور عمر کی نیکیاں آسمان کے تاروں سے زیادہ۔ عائشہ سنو، تم ابو بکر کی بات کرتی ہو، سنو، عمر کی نیکیاں آسمان کے تاروں سے زیادہ، اور عمر کی ساری زندگی کی نیکیاں ایک طرف، اور ابو بکر کی ہجرت والی رات کی نیکیاں ایک طرف۔
حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی زندگی میں حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا کرتے تھے آپ میری ساری زندگی کی نیکیاں لے لیجئے اور مجھے 11 سور والی رات ہجرت والی راتوں کی نیکیاں دے دیجئے، کیونکہ مجھے ان 3 راتوں کی نیکیاں اپنی ساری زندگی کی نیکیوں سے زیادہ نظر آتی۔ عشق و محبت نے ان کی ان نیکیوں کو کس قدر قیمتی بنا دیا تھا۔ ذرا سوچے میرے پیارے دوستو، جب محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم مرض الوفات میں تھے تو حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالی عنہ ایک مرتبہ نماز پڑھا رہے تھے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالی عنہ کو مصلی پہ چڑھایا ہوا تھا، تو آپ تشریف لائے تو حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ فوراً پیچھے ہٹے۔ نماز سے فراغت پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ابو بکر میں خود تمہیں حکم کر چکا تھا تو تم کو اپنی جگہ پر کھڑے رہنے سے کون سی چیز مانے تھے؟ عرض کیا اے اللہ کے رسول، ابو قحافہ کا بیٹا اس لائق نہیں کہ اللہ کے رسول کے آگے بڑھ کر نماز پڑھائے۔ میرے پیارے دوست اور بزرگوں، ذرا غور کریں ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان مبارکہ کے بارے میں نے جو آیت کریمہ تلاوت کی تھی سورہ لیل کی، مالک کائنات نے اعلان فرما دیا اور صاف اعلان فرما دیا۔ میں اس مختصر سے وقت میں تو بیان نہیں کر سکتا، مگر انشاءاللہ ثم انشاءاللہ دعا کریں خلاصے کے ساتھ، کبھی وقت ملے گا تو پورا کروں گا، مگر تھوڑا آپ کو اشارہ کرتا چلوں۔ مالک کائنات نے اعلان فرما دیا واللیل اذا یغشا والنہار اذا تجلی وما خلق الذکر والانثى ان سعیکم لشتی۔ قسم رات کی جب چھا جائے اور دن کی جب روشن ہو جائے اور اس کی جو اس نے پیدا کیے نر اور مادہ، تمہاری کمائی طرح طرح پر ہے۔ فَأَمَّا مَنْ أَعْطَى وَاتَّقَى، سو جس نے دیا اور ڈرتا رہا، وَصَدَّقَ بِالْحُسْنَى، اور سچ جانا بلی بات کو، فَسَنُيَسِّرُهُ لِلْيُسْرَى، تو اس کو ہم سہل سہل پہنچا دیں گے آسانی میں۔ تو میرے پیارے دوست اور بزرگوں، مالک کائنات نے سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان مبارکہ کو یوں بیان کر دیا اور اعلان کر دیا، قرآن پاک کی شکل میں آپ کی قیامت تک کے لیے شان کو باقی رکھ دیا۔ تو میرے پیارے دوست اور بزرگوں، ذرا غور کریں، اور لوگوں تمہیں معلوم بھی ہے، تمہیں پتہ بھی ہے اس صورت کے اندر کس کی طرف اشارہ جاتا ہے۔ محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا صاف اعلان ہے لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین۔ مسلم شریف کی حدیث ہے، اعلان فرمایا محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تم میں کوئی اس وقت تک کامل ایمان والا نہیں ہو سکتا جب تک کہ ماں باپ، دوست، احباب، عزیز و اقارب، رشتہ دار، تمام کے تمام لوگوں سے زیادہ مجھ کالی کملی والے کی محبت اس کے دل میں نہ آ جائے۔ ذرا غور کرے ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی شان مبارکہ میں اعلان ہوتا ہے وَسَيُجَنَّبُهَا الْأَتْقَى۔ امام ابن زوجی رحمت اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ وَسَيُجَنَّبُهَا الْأَتْقَى کی آیت میں جمہور امت کا اس پر اجماع ہے کہ اس میں اتقا سے مراد سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی ذات ہے، اور یہ آیت کریمہ حضرت صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی شان میں نازل ہے۔ اس مقام پر ارشاد باری تعالیٰ ہے کہ صدیق اکبر رضی اللہ عنہ اتقا ہیں،
اور دوسری آیت میں ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، اللہ تعالیٰ کے نزدیک بے شک وہ زیادہ بزرگ اور زیادہ پرہیزگار ہے۔ تو میرے پیارے دوست اور بزرگوں، ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ بعد الانبیاء، تمام انبیاء کے بعد سب سے پہلے بزرگ، سب سے افضل ہیں محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے تمام صحابہ کرام میں حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وہ ذات ہے، جب کلمہ پڑھنے والوں میں کوئی بزرگ نہیں تھا اس وقت میں ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تنہا تھا۔ ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سب سے زیادہ پرہیزگار ہے، سب سے زیادہ پرہیزگار، سب سے زیادہ بزرگ ہے۔ تو میرے پیارے دوست اور بزرگوں، رضائے مصطفیٰ بھی مطلوب خدا، رضائے صدیق بھی مطلوب خدا۔ حضور محبوب خدا ہے تو صدیق محبوب مصطفیٰ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے ابو بکر، مالک کائنات نے تم کو سب سے بڑی خوشنودی سے سربلند فرمایا۔ عرض کیا، اے محبوب کریم، اے اللہ کے رسول، سب سے بڑی خوشنودی کیا ہے؟ فرمایا، اللہ تعالیٰ مخلوق کے واسطے تجلی عام فرمائے گا، تمہارے واسطے تجلی خاص ہوگی۔ معلوم ہوا یاری پختہ ہے، صدیق کو رضا الہی مقصود ہے، خدا کو رضا صدیق محبوب ہے۔ کیوں نہ ہو، صدیق اکبر نے بھی تو کمال کر دیا، خدا کے راستے میں گھر لٹا دیا۔ مالک کائنات کا اعلان ہے، الا تنصروه فقد نصره اللہ اذ اخرجہ الذین کفروا ثانی اثنین اذ هما فی الغار اذ یقول لصاحبہ لا تحزن ان اللہ معنا۔ اگر تم رسول کی مدد نہیں کرتے ہو، کچھ پرواہ نہیں کہ اللہ نے اس کی مدد اس وقت کی جب کافروں نے ان کو نکال دیا۔